مسیح یسوع میں سب کو سلام۔ میں سب سے پہلے شکینہ گلری ٹیبرنیکل اس کے خادم اور پوری کلیسیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہ موقع دیا کہ میں اس کلام کو پیش کر سکوں۔ تو میرے ساتھ نکالیں دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 16 آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 16 آیت ہے، اس میں لکھا ہے، پس اب ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ٹھہرے۔ اپنے سر کو جھکائیں اور دعا میں ٹھہرے۔ رحیم اور جلالی مقدس بزرگ پتا تیرا شکر کرتے ہیں، تو جو بھلا اور وہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے خداوند کہیں سے بھی نکال آتا ہے۔ او مبارک خداوند، آج تیرا یہ منصوبہ ہے کہ تو اپنے بندے کو جو حقیر ہے اسے استعمال کرے۔ یقیناً تو وہ خدا ہے جو اپنے بندہ کو اور خداوند بھرتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ شکر کرتا ہوں خداوند آج کے اس زندگی بخش کلام کے لیے خداوند جو تو مجھے دیتا ہے، اور آج تو ہمارا میرا منہ بن تاکہ آج خدا میں نہیں بلکہ تو یہاں پر کھڑا ہو، اور خداوند تیرا پاک روح میں جھولتا رہے، اور خداوند سیکھنے اور سکھانے میں استاد ٹھہرے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ شکریہ صاحب، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ آج کا جو کلام ہے یہ ہے کہ مسیح کو جسم سے نہیں بلکہ روح سے جانا جائے، روح میں جانا جائے، اور روح میں آنا یعنی کہ نیا جنم، نئی زندگی ہے۔ مسیح میں آنا نیا جنم ہے، نئی زندگی ہے، رونا نہیں ہے، رونا نہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نئی زندگی میں آتے ہیں جب توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد بپتسمہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بائبل کے مطابق ٹھیک کیا۔ کچھ اور کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بانٹنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو دیگیں چڑھاتے ہیں اور شکر گزاریوں کی باتیں رہاتے ہیں، اور خادم کو بلکہ پوری کلیسیا کو دعوت دیتے ہیں کیا کہ ہم نے نئی زندگی پائی ہے، اچھی بات ہے، مگر ہمارا نبی کہتا ہے مٹھائیاں بانٹنا، رونا یا کچھ دیر کے لیے اپنے گناہوں پر ماتم کرنا یہ نئی زندگی نہیں ہے۔ مٹھائیاں بانٹنا نئی زندگی نہیں ہے، اور کسی کے پاس جا کر اپنی ساری زندگی کو بتا دینا، میں کیسے تھا، میں کیا کر رہا تھا اور اب کیسے چل رہا ہوں، اچھی بات ہے گواہی دینا، پر اسی بات پر یہ بات یعنی کہ نئی زندگی نہیں ٹھہرتی، شروع نہیں ہوتی۔ ایک خاص چیز ہے، خاص چیز ہے نئی زندگی۔ نئی زندگی ہے کہ پہلے ہم مسیح کو روح کے تھرو جانیں، اور روح کے تھرو کیسے جانیں گے؟ یہ ایک تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے، اور یہ تجربہ پاسٹر کے ساتھ ساتھ رہ کر نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے پر کچھ ہلکا سا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ پولس رسول
نے ایک مکاشفہ پایا، اور جب مکاشفہ پایا تو اس نے ایک بات کہی کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، یہ مجھے کسی مشن سے نہیں، میں نے یہ کسی سیمنی سے نہیں سیکھی، یہ مجھے کسی عالم نے نہیں، یہ کسی بشپ نے نہیں، یہ بات مجھے کہاں سے پہنچی ہے؟ تو پلوس کے پاس یہ بات کیسے پہنچی؟ سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ پلوس، چلو یوحنا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، متی کھڑا اٹھ ہوتا ہے، کہتا ہے یوحنا کہتا ہے پلوس تیرے پاس یہ کیسے بات پہنچی؟ خدا کی بات تیرے پاس کیسے پہنچی؟ جب ہم نے مچھلیاں پڑھی تو ساتھ نہیں تھا، تو ہے ہی نہیں سی بھئی، اسی تے اندر بیگ چکے لگے پھرے ہیں، اور یہ کئی دفعہ انہوں کٹیا بھی ہے، اندر کپڑے بھی دھون تکر پہنچے ہاں، پر اچھی مچھیاں بھی پھڑیاں نے کٹھیاں، پر تو ہے نہیں، تیرے کو کیویں گل پہنچ گئی پلوس؟ پر تو کیویں کہہ سکنا ہے کیویں گل پہنچ گئی؟ پر انج نہیں، زندگی انج نہیں ملتی۔ اور ساڑا نبی یہ گل کردا ہے کہ میرے نال جڑے خدمت کردے سی نا وہ بھی کئی تتر بتر ہو گئے، کئیاں نے دعوے کیتے کہ جدوں بیمار شفا پاندے سی نا تو اسی آدھے ہتھاں نال انیاں ویل چیراں تے وساخیاں گڈیاں تے لدا دینے ساں، پر کتھے گئے؟ کیوں نہ اس نبی نو صرف بدن دی ہاتھ تکر پرکھیا، بدن تکر جانیا، روح تکر نہ جانیا۔ اور آج ہم میں یہ ہمارے لیے بات ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ پاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے 4 کام کرنے ضروری ہیں، جب 4 کام کرتے ہیں پھر ہم اپنے پادری سے یعنی کہ پاسٹر پاسبان کے ساتھ ملتے ہیں، بلکہ کلیسیا ملتی ہے، ایک بدن بنتا ہے، اور اس پر پھر کیا ہوتا ہے کہ سر جڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ مکاشفہ ملتا ہے، اور جب مکاشفہ ملتا ہے اور اس کے بعد بات آسمان سے پہنچتی ہے۔ مگر شاگرد کہتے ہیں پلوس تجھے یہ بات خداوند سے کیسے پہنچی؟ اس لیے پلوس تو اس جگہ پر نہیں تھا جس جگہ پر ہم نے 12 ٹوکرے بچی ہوئے روٹیوں کو اٹھائے، تیرے پاس بات پہنچی، ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ ضرور ہے کہ وہ اس حد تک پہنچتے، مگر یہ پلوس پر بات کیوں کھلتی ہے؟ اس لیے کہ جب خداوند یسوع مسیح پلوس پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ کلام بن چکا ہے، وہ بدن نہیں ہے، وہ روح ہے، وہی آگ کا ستون ہے جو موسیٰ کو جھاڑی میں ملتا ہے، اور وہی آگ جو موسیٰ کو جھاڑی میں ملتی ہے، اور جو وہ بنی اسرائیل کو رات کو وہ روشنی کرتا تھا۔ آپ جب نئی زندگی پاتے ہیں تو آپ پر یہ مکاشفہ آنا چاہیے، آپ پر ڈائریکٹلی ہی خداوند سے بات پہنچنی چاہیے، اور آپ کہیں کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ اس طرح کوئی بھی کام ہے اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ اسی دیکھنے کہ جدوں موسیٰ بحر کلزم پار کیتا جدوں تے کی ہویا کہ انہاں پرستش کی تھی، کیا وہ پرستش جڑی سی، کیا موسیٰ نے کوئی زبور کڈیا کیا پھاڑ لاتے گاؤ؟ سونا دا ذاتی تجربہ ہے، اور وہ خداوند دے لوگ گل پہنچی، اور انہاں خداوند دی شکر گزاری کی تھی۔ اسی طرح
میں کہنا چاہنا وہاں کہ اگر اسی نئی زندگی پائیے اور اسی توبہ کیتی ہے اور اسی آدھے خادم دے نال جڑے ہوئے ہیں اور رفاقت دے وچ بالکل ہی قائم ہاں تے پھر ساڈے تے مکاشفہ کھلنا چاہیے ہے۔ اور کس طرح کھلنا ہے؟ اس طرح کھلنا ہے کہ جدوں اسی اس اپنے خداوند یسوع مسیح نو روح دے تھرو جانا کے، اس لیے کہ ضرور ہے کہ ہم اس کو جانیں۔ اور جب پلوس پر یہ بات کھلی تو نبی یہاں پر لکھتا ہے کہ جب پلوس پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا تو پلوس اس دن پیدا ہوا، اور جب پلوس پیدا ہوا تو 1,00,000 مرے، وہ مر گئے، 10,00,000 مر گئے پلوس نے جب یہ زندگی پائی۔ اس لیے کہ جب آپ کا چناؤ ہوتا ہے، جب آپ زندگی پاتے ہیں تو 10,00,000 مرتے ہیں، تب آپ جیسا ایک بلیور نکلتا ہے، تب آپ جیسا ایک کلیسیا کا مرد یا عورت نکلتی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، یہ سچ بات ہے۔ اور جب پلوس زندگی پاتا ہے تو 10,00,000 مرتے ہیں۔ آپ بھی اسی مقام پر ہیں۔ اگر آپ نے پلوس جیسا مکاشفہ پایا ہے اور آپ نے اس دن زندگی پائی ہے تو 10,00,000 اس دن مرا۔ یہ ہے نئی زندگی۔ اگر آپ زندگی پاتے ہیں اور بعد میں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کون مرا؟ پھر 10,00,000 میں آپ شریک ہیں، شامل ہیں۔ آپ پر یہ بات نہیں پہنچی، آپ پلوس کی طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ اصل میں یہ پلوس پر بات کا پہنچی جب اس نے 11واں باب پڑھ لیا، اس نے 11واں باب پڑھ لیا، اس نے اس روٹی اور شیرے میں شریک ہوا، تب اس پر یہ بھید کھلا۔ تب وہ کہتا ہے یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے۔ اور آپ جب اس مرحلے سے گزرتے ہیں، جب آپ روٹی توڑتے ہیں، آپ شیرے میں شریک ہوتے ہیں، تو تب آپ پر بھی یہ بات کھلتی ہے۔ یعنی کہ نئی زندگی ہے مکاشفے کو پانا، وہ مکاشفہ جو بدن کے تھرو نہیں بلکہ روح کے تھرو ملتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں رسولوں میں سے جب خدا میں یسوع مسیح پوچھتا ہے کہ بتاؤ لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے، مگر یہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو 12 میں سے ایک بولا، یہ بھی مکاشفہ ہے، 12 میں سے ایک۔ اسی طرح جب یہ جھنڈ ہے تو ان میں سے بھی کچھ چھانٹا جائے گا، ایک ہی ہوگا جس کو وہ کہے گا یہ بات تیرے خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر کھولی ہے۔ اور آپ پر وہ بات کھولنا چاہتا ہے، پر آپ اس کو روح کے تھرو جانیں، بدن کے تھرو نہیں۔ اور دیکھتے ہیں جنہوں نے بدن کے تھرو جانا وہ بہت بڑا 5,000 کا ہجوم تھا۔ بدن کے تھرو جانا، چلے گئے، 70 تھے، وہ اس جگہ پر نہ پہنچے، وہ چلے گئے، مگر یسوع ایک خاص جھنڈ کے پاس آتا ہے، کہتا تم چلے جانا چاہتے ہو، مگر جس نے روح کے تھرو جانا تھا وہ بولا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، میں کس کے پاس چلے جائیں؟ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ میں نے تجھے روح کے تھرو جانا ہے۔ اور جب روح کے تھرو جانتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسا ہوتا ہے کہ نبی اپنے
میسج میں بیان کرتے ہیں. میسج کا نام ہے شکستہ ہاؤس. اس میں نبی اس باتوں کو کوٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ جب میں اس چشمے کے پاس چلا گیا, میں نے سوچا کہ کچھ آرام کر لوں, میں اوپر بیٹھ گیا تو میں نے چشمے سے باتیں کی. کہا کہ تو اس لیے خوش ہے کہ میں تجھ میں سے پیتا ہوں, یا کبھی کبھی کہرن پیتے ہیں تو اس لیے خوش ہے؟ نبی کہتے اگر بول سکتا تو وہ کہتا کہ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. کیوں تو ابلتا ہے, کیوں تو بلبلے دیتا ہے, کیوں تو جوش میں رہتا ہے؟ اگر وہ چشمہ بول سکتا تو بولتا, کہتا کہ میں خود نہیں, مجھے چلانے والا کوئی اور ہے, مجھے کوئی چلاتا ہے. جس نے روح کے تھرو جانا ہے اسے کوئی چلاتا ہے. اس پر دنیا داری کی کوئی بات نہیں ٹک سکتی, اس پر کوئی شاپر نہیں ٹکے گا, گرد و غبار نہیں جھکے آئے گی, کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. کیوں؟ اسے چلانے والا کوئی ہے نیچے سے. تو آپ جب خدا کو روح کے تھرو جانتے تو آپ کو چلانے والا کوئی اور ہے. آپ خود سے نہیں چل سکتے, میں بھی نہیں خود سے چل سکتا, لیکن مجھے بھی چلانے والا یہاں پر کوئی اور ہے. میں یہ نہیں بول سکتا, یہ سچ ہے. مجھے کوئی ہے جو مجھے دھکا دیتا ہے کہ چل بول, چل بول, تو میں بولتا ہوں. اور اس بات کو اس نے کہا کہ مجھے کوئی چلاتا ہے, اس پر کوئی چیز جمنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا داری کا کھودا ہوا حوض نہیں ہے. اس کا جو پانی ہے وہ تازہ ہے. یہ بارشوں کا پانی نہیں ہے, یہ فصلوں کی دھلائی کا پانی نہیں ہے, یہ چھت سے اوپر بہتا ہوا پانی نہیں ہے, یہ مشنوں کی تعلیم نہیں ہے. یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ اس خدا کی تعلیم ہے. یہ نبی کی یہ کھلی ہوئی یہ بھید کی بات ہے. یہ نبی کے تھرو مکاشفہ ہے, اور یہ ہمیں ٹکنے نہیں دیتا. اور کوئی چیز نہیں ٹکتی. وہ کہتا کہ مجھے نہیں آرام, مجھے کچھ چلانے والا اور ہے. تو اسی لیے جس نے روح کے تھرو جانا ہے اسے چلانے والا اور ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کی زندگی پر تو دیکھیں اس نے کیسے آغاز کیا. جب وہ دمشق کی راہ پر گرتا ہے تو 3 دن اور 3 رات وہ بستر پر نہیں, وہ دودھ نہیں پی رہا, اس کی مرہم پٹی نہیں ہو رہی, مگر اس کے اندر کوئی چیز چل رہی ہے. اس پر اس کا مکاشفہ کھل رہا ہے, اس پر وہ باتیں, وہ کلام دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے. اصل وچ وہ جگالی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے جب یہ میں نے بات سنی کلا کے کلام سے تو اس کا یہ مطلب ہے, یہ تو بات یہ تھی, یہ تو وہ یہ ہے, یہ وہ ہے. یعنی کہ جب اس نے روح کے تھرو مسیح کو جانا تو اس کے اندر ہلچل مچی. وہ رکنے والا نہیں, جس طرح چشمہ نہیں رکتا چاہے آندھی طوفان نیری, یعنی کہ مصیبت تکلیف غم کچھ بھی ہو, وہ رکنے والا نہیں. اسی طرح بائبل بلیور یعنی کہ میسر بلیور رکنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ رکتا ہے تو اسے کوئی دھکا لگانے والا ہے, وہ پھر چلے گا, وہ نہیں رکے گا. پھر مصیبت ہے, پھر اسے دھکا لگایا جائے گا. اور جب اگر وہ زیادہ ہی رکنا چاہے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ اس کے نک میں نکھیل ڈالے گا اور کہ چل چل. اور جس طرح یونا کو اس نے کہا چل اور وہ چلا, اسی طرح آپ کو وہ چلانے کی قدرت رکھتا ہے, مگر آپ اسے روح کے تھرو جانے, بدن کے تھرو نہیں. اور اسی طرح
دیکھتے ہیں کہ جب یہ روح القدس کا نزول ہوا، آمین ہے، اور یہ خدا کے کلام میں وعدہ ہے، جب آپ توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لو تو روح القدس کیا کرو گے؟ انعام میں پاؤ گے۔ آپ سب نے ہی روح القدس حاصل کیا ہے، آپ کو مل چکا ہے، اس لیے کہ یہ کلام میں درج ہے، آمین ہے۔ اور دیکھتے ہیں روح القدس تو ملا، پر کتنی دیر ساتھ چلا؟ میں روح کے کتنی دیر تابع رہا؟ میں نے کس حد تک اسے سیکھا؟ اور میں خدا کے کاموں میں کب تک اور کیسے تک کب تک چلا؟ اس طرح دیکھتے ہیں جب ہم اعمال کی کتاب 2 باب میں جاتے ہیں تو اس پر لکھا ہے کہ جب عید پینتیکاست کا دن آتا ہے، یعنی کہ روح کا نزول ہوتا ہے، تو 120 لوگ کی جماعت ہے، سب پر روح القدس نازل ہوا۔ اور اس جگہ پر لکھا ہے کوئی غیر زبانیں بول رہا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، مگر وہاں کے لوگ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ تازے میں کے نشے میں ہیں، ان کو نشہ ہے، مگر کوئی کچھ نہ بول سکا، کوئی جواب نہ دے سکا، وہ اپنی ہی دھند میں لگے ہیں۔ مگر ایک تھا جو اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ نشے کی بات نہیں ہے، ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، یہ بات کون سی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو پڑھ لیا جائے۔ ویسے مجھے منہ زبانی بھی یاد ہے، میں چاہوں گا کہ میں اسے پڑھ دوں۔ اور اس جگہ پر پطرس نے جواب دیا ہے، اعمال کی کتاب اور 2 باب اور اس کی آیت نمبر 16 کوئی پڑھوں گا۔ لکھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے، آمین۔ یہاں پر پطرس بولتا ہے، کہتا کہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت لکھی گئی۔ اس نے نبی کا حوالہ دیا ہے، اس نے کہا کہ آپ اسے یوں نہ دیکھو، یہ ایسی بات نہیں ہے، جاؤ اسے پڑھو اور جا کر دیکھو، یہ نبی کی معرفت لکھا ہے، یہ نبی نے کہا ہے، یہ نبی کی بات یعنی کہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے یہ نشے میں ہے؟ یہ بات ہے کہ آپ سبھی نے ہی بپتسمہ پایا، میں بھی ساتھ ہوں، مگر یہ بات نبی والی کس پر کھلتی ہے؟ آپ میں سے کون اٹھ کر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے؟ وہی کیا سب کو پتہ نہیں تھا؟ سب کلام مقدس کو نہیں پڑھتے تھے؟ مگر پطرس اٹھا، وہ اپنی دھند میں ہیں، وہ سبھی اپنی دھند میں لگے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ پطرس ہوش میں تھا، وہ ہوش میں تھا، اس نے سنا اور اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ بات کیا ہے سمجھ لیں، یہ نبی کی معرفت جو لکھا گیا وہ آج پورا ہو رہا ہے کہ میں آخر زمانہ میں ہر بشر پر اپنی روح کو انڈیلوں گا، یہ وقت آ پہنچا۔ اور اسی طرح آپ یہ نمونہ لیں، کبھی سوال و جواب ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ کر رفاقت ہوتی ہے، تو کئی معاملے آتے ہیں، اگر آپ پر نبی کی بات کھلی ہے تو آپ بولیں گے، کہیں گے یہ نبی کی کوڈ میں لکھا ہے، یہ فلانے میسج میں لکھا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسے جھنڈ نہیں بیٹھا، یہ تو نبی کی بات ہے۔ اور اسی طرح تو پطرس نے کہا یہ
योएल नबी की किताब में जो लिखा गया उसकी मार्फत की जो बात है वो पूरी है। और इसी तरह हमें ये कोड देकर इस बात को पूरा करना ज़रूरी है। और फिर जब आती है बात कि ये बात तो मुझे खुदावंद से पहुंची है, हम कब कहेंगे कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है? खुदावंद से पहुंची यानी कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਣੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਖੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਕਹੋ। ਅਗਰ ਕਲਾਮ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੋ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਸੀ ਰਾਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਡਈ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਪ ਵਗਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਅਗਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹਨਤੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੋ ਭਾਈ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਸਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਔਰ 3-4 ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮਨਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਮਨਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 7 ਬਾਬ ਦੀ 21-22 ਬਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। 7 ਬਾਬ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਰੂਹ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਫਰਾਹੂਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲਾ ਨੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। मैं कह गल तो पलूस ने भी कही सी ये बात मुझे खुदावन से पहुंची, तुसी इस मनो तो भावें ना मनो, मैं कहती।
ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹਮ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਨਾ ਖੋਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਬੀ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੰਝ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਰਦਨ ਤੇ यूहन्ना बपतिस्मे देन दिया सी ते खुदावंद यीशु मसीह कौन सी? यीशु सी। मैं क्यों कलाम सी। मैं कह यूहन्ना बड़े वाज़े तौर पर कहना, यूहन्ना की किताब पहले बाब की पहले बाब अच्छे इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के था, तो कलाम ही खुदा था। तो मैं क्यों कलाम किन्ने को गया? यूहन्ना को। तो मैं यूहन्ना कौन सी? नबी। मैं क्या कलाम नबी को आया? तो मैं क्या साडा नबी जिंदे को कलाम गया और इस कलाम नू खुदा ने आपदे साडे नबी दे खोलिया और उन्हें साडे दे खोलिया। तो मैं क्या गल कर लो कलाम की केड़ी करनी जी, आ जाओ आओ। मैं क्या तुम तो ये नहीं पता 10 कवारियां की गल दा है? तो भाई अमजद कह लगा पता। मैं तेनू पता है। मैं किहनू पुछो हाँ जिन्हें सैमनरी की है? मैं कोई नहीं की, कर हाँ गल। तुसी एक दा है ना बुलावे बड़े पा दे जी। मैं क्या इंज दे बड़े, मैं क्या तू इंज कहना है? कई सानू कहते तुम छोटे बड़े लाते जे। मैं भी ना इन्हें छोटे चढ़ाओ, सीधे सीधे रहो। सो गल है कि रूह के थ्रू अगर असी नबी नू जानने तो रूह के थ्रू जानने। जिन्ना जिन्ना नबी नू रूह के थ्रू जाने ना, वो उन्होंने जरिए तो साढ़े तक मैसेज पहुँचा है और अज भी मैसेज आपकी सतह पर है। और जिन्ना रूह के थ्रू नबी नू इस कलाम नू नहीं समझा, अज भी डावाडोल ने और अज भी डावाडोल ने। और खुदा जानता है कि शायद वो चुनाव च नहीं दे, वो चुनाव च नहीं। तो जे अगर जड़ा चुनाव च है ना, खुदा उनके लिए खुद चला जाता है और गल खोलता है। असी देख सकते हैं सामरी औरत नू लिखा कि पहले खुदा में यीशु अगे गए, फिर पिछे और फिर उन्हें तक गए ने, क्योंकि वो 20 सी। और जो 20 सी तो जो गल उन्हें हुई, क्या उन्हें उस नबी नू बदन के थ्रू जानिया, रूह के थ्रू जानिया? उन्हें क्या मैनू लगता है कि तू वो नबी है जड़ा आने वाला सा। अच्छा मैं हुण टेक नहीं बह सकती, क्यों कि मैं रूह के थ्रू जानिया। हुण कोई मैनू धक्का लाएगा, हुण मेरा को मुँह खोलेगा, मैं ते सड़कों ते बाजारां ते गलियां च दौड़ांगी और कहांगी कि ओ नबी आ गया जे। केड़ा नबी? जेड़ा दिलां दे भेत जानता है और उन्हें मेरियां सारियां गल्लां दस दित्तियां ने। तो क्या साढ़े नबी ने यह केड़ी गल की थी? साड़ा नबी भी दिल के भेत जानदा और इत्थों तिकर कि जो हाथ फाड़ लेंदा तुहानूं पता चल जाता कि आया कित्थों है, इहदा इरादा की है, इहदा मकसद की है, ये किन्नी देर तक खुदा दे नाल रहेगा। और इहो किरदार ते साढ़े खुदा में यीशु मसीह दा सी, इसलिए कि उन्हें उत्थे नबी किया है। तो असी भी नबी नू रूह के थ्रू जानने और जो थ्रू जानने तो यकीनन मैं इस चीज़ को समझना, जेडे मैसेज बिलीवर ने वो टिक के नहीं बहिंदे। क्यों कि उन्हें किताब खा ली है, उन्हें मैसेज की किताब खा ली है, वो नहीं टिक के बह सकते। वो किते बहन दे भी ना तो किते ना किते कोई ना कोई गल छेड़ लेंदे, वो अकाब वांगू झुंझ मारन दे कि मरदार तो नहीं पिया किते देखन दे। अगर मरदार है फारग, अगर ताज़ा तो फिर चुकेगा, चल चुक लेगा और उन्होंने अपना शिकार बनाएगा।
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਬਲੀਵਰ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਚਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਨੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਖਿਚਾਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਨਬੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲ ਹੈ ਰੈਪਚਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ। ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕਟ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਗੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਦੀ, ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੰਜਨ, ਨਬੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਰਾਕਟ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਚਾਰਜ ਲਵੋ, ਚਾਰਜ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਬਣੇ
اور پھر الٹی گنتی 100 تو شروع تے 0 تے ختم. ساڑی کی سپیڈ ہے کی گنتی ہے. 0 دا مطلب کی کہ دنیا داری ختم, کچھ نہیں رہ گیا ہوتے ہیں. ہر طرح دی لالچی پن, برائی بدی, ہر طرح دی چیز نو چھڈ کے تو پھر تسی جدو آؤ گے نا اس پوائنٹ تے پھر تہاڈا ریپچر ہوئے گا تو پھر سکنٹاں دے وچ پھر تانوں یہو جہا بدن ملے گا کہ تانوں او فضا جتھے جان نال ہڈیاں ایک پاؤڈر باندھیاں نے کچھ نہیں کہے گی, تسی نو چیر کے نکلو گے اس آسمان تک پہنچو گے. اور لے جائے گا کون؟ روح القدس. تے پھر روح القدس نو جانو تے صحیح, اور روح القدس دین والے جانو تے صحیح, اور روح دے نال بھر کے جن تے کلام کھلیا انہوں جانو تے صحیح. سی دیکھنے ہاں اگر اے نبی نے میسج نو ساڑھے تکر پہنچایا ہے نا تے نبی پہلے اتھے پہنچ چکیا ہے, پہلے جا چکیا ہے, اور وہ دسدا ہے کہ اتھوں دا کی ماحول ہے, کی ماجرا ہے, اور کنج دے لوگ نے. اور اسی دیکھنے ہاں کہ اگر نبی جا چکیا نا تے پھر اسی ہوندے ساری زندگی تو واقف ہاں. اور اسی ایک نا گیت برادر دی نا زندگی تے گایا ہے, لکڑی دا مکان سی, 6 اپریل سی تے لکڑی دا مکان سی, تے اس طرح کے غریب خاندان سی اندا. ہن دیکھو کہ خدا آپ دی گل کندے دے کھولن دیا, خدا چناؤ کنا کرن دیا. کیا نبی خود کہندے نے کہ میرا جڑا والد سی وہ کنج دے سی, شراب پین والا, کس طرح دا گھرانہ سی, کس طرح دا گھرانہ سی, غریب خاندان. میں تے کہاں گا کہ آج جو غریب ہے نا, جو غریب ہے, دل دی غریب دی گل کر لگا میں, ٹھیک ہے, کئی اور بھی بڑے غریب نے, کوئی سڑکاں دے مانگتے ہوئے بھی بڑے غریب نے, پر نہیں دل دی غریب. ٹھیک ہاں, سو او جڑا دل دا غریب ہے, خدا دے کلام چ ایک کوڈ ہے کہ جڑا دل دا غریب وہ کی کرے گا جی, آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوگا. تو نبی غریب ہے, اور یہ بات کس پر کھل رہی ہے؟ نبی پر. اس جگہ پر بہت سے لوگ ہیں. کیا اس وقت اگر دیکھیے کہ نبی دے نال تھوڑے لوگ تو نہیں سی, بہت زیادہ لوگ سی. اگر دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا باپ نے اگر اس نبی دا چناؤ کیتا ہے تو ضرور سی اس تو پہلے اندے باپ دا چناؤ کردا, ان دی والدہ سے اندہ بھی چناؤ کردا. پر خدا جاندا ہے خدا کنوں کرنا چاہتا ہے, خدا انہوں کرنا چاہتا ہے کہ جیڑا انہوں روح دے تھرو جاندا ہے. اسی دیکھنے ہاں ابراہیم نو کیوں نے بلایا, آجا, کیوں کہ روح دے تھرو جانیا انہیں روح دے تھرو جانیا. اور آج دیکھیے کہ آج دے ابراہیم نو کڈیا, اور دیکھنے ہاں کہ آج دا ابراہیم کون ہے, آج دا ابراہیم کون ہے, آمین. اور اس تو بعد اے نبی دا پیغام توڑے تی کرے, تسی نبوت کر دے تے تسی کون جے, تے پھر توڑے تے بھی گل کھلی, تے پھر تسی بھی نکلو, تونوں بھی خدا بلا رہا کہ آ جاؤ وعدے دی سرزمین تے. پر تیسرے کھچاؤ چ آنا ضروری ہے, اس تو پہلے کو نہیں. اور اسی میں آخری 2 گلاں نے اس تو بعد انہوں بند کران گے کہ روح دے تھرو جڑا جاننا ہے وہ ضروری ہے. اور آج دا میسج میں کہاں گا کہ اے پہلے میرے لیے, اس تو بعد پاسٹر ساجد سردار نے انہیں
بلکہ سارے واسطے آ اگر جنہیں نبی نو اور نبی دے اس پیغام نو روح دے تھرو جانے آئے اور ضرور نبی دی جگہ تے پہنچے گا، نبی دی جگہ تے پہنچے گا، اور ضرور ہے کہ اسی نبی دی جگہ تے پہنچیے اور خدا ساڈے لئی منتظر ہے۔ خدا تنوں اج دے کلام نے سارے بڑی برکت دے۔